ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی مسقط کے بعد دوبارہ اسلام آباد کا دورہ کریں گے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق عباس عراقچی دورہ مسقط مکمل کرنے کے بعد اسلام آباد جائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اسلام آباد کا دوبارہ دورہ شیڈول میں شامل ہے۔ ایرانی وفد کا ایک حصہ مشاورت کے لیے تہران واپس چلا گیا۔ ایرانی وفد کے اراکین اتوار کے شب دوبارہ اسلام آباد میں عراقچی سے ملیں گے۔ I'd like to see something happen, but we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. When they want, they can call me. I think Pakistan is terrific. I think the Field Marshal is fantastic. I think the Prime Minister of Pakistan is great. امریکی صدر نے مذاکراتی ٹیم کو پاکستان روانگی سے روک دیا۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کا دورہ پاکستان منسوخ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اب پاکستان نہیں جائیں گے۔ منگل کو ملاقات فکس ہوئی، لیکن طویل سفر کی وجہ سے دورہ منسوخ کیا۔ 18 گھنٹے کی طویل پرواز کر کے ایسے لوگوں سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے جن کا نام بھی نہیں سنا۔ وینس وٹکاف اور کشنر بہترین ہیں۔ امریکی وقت طویل سفر کر کے بے مقصد باتوں کے لیے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان نے تنازع میں بہترین کام کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بہترین شخصیات ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف چاہتے ہیں مسئلہ حل ہو۔ ایرانی حکام جب چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال، امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر بھی گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان خطے میں امن و سلامتی کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ مختلف رہنماؤں سے رابطوں کا مقصد خطے میں پائیدار امن کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور ایران کے صدر کے درمیان 50 منٹ تک گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور سید عاصم منیر اسحاق ڈار کی امن کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ کہا، ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات مستقبل میں مزید مستحکم ہوں گے۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے اور قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی وفد کے ہمراہ عمان کے دورے پر مسقط پہنچ گئے۔ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر لکھا، پاکستان کا دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی برادرانہ کوششوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے اپنا موقف اور لائحہ عمل واضح کر دیا۔ دیکھنا ہے کہ امریکہ واقعی سفارتکاری کے لیے معاملے میں سنجیدہ ہے یا نہیں۔ عباس عراقچی کی وزیر اعظم سے 2 گھنٹے طویل ملاقات میں خطے کی صورتحال اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا، تصویریں شیئر کرتے ہوئے ایرانی وفد سے ملاقات پر خوشی ہوئی۔ موجودہ علاقائی صورتحال پر خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان و ایران کے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر بھی گفتگو کی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات تھی۔ قومی سلامتی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک ہوئے۔ علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ قطر پاکستان کی قیادت میں ثالثی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ امیر قطر تمیم بن حمد الثانی کے امریکی صدر ٹرمپ سے گفتگو، کہا، قطر شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی جاری رکھے گا۔ امریکی صدر اور امیر قطر کے درمیان خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کے ایران امریکہ مذاکرات میں سہولت کاری جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت خطے کی صورتحال پر اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا، ایران امریکہ سہولت کاری سے متعلق سرکاری بیانات ہی پاکستان کا موقف ہیں۔
پاکستان امن و استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک اور مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ARY نیوز دنیا کی معاشی شہرت سمجھی جانے والی اہم ترین آبی گزرگاہ آبِ ہرمز پہنچ گیا۔ آبِ ہرمز کا مکمل کنٹرول اس وقت بھی ایران کے پاس ہے۔ یہ جہاز اب بھی ہرمز پار کرنے کے لیے پاسداران انقلاب کی اجازت کے منتظر۔ ARY نیوز نے سب سے پہلے پہنچ کر تفصیلی احوال بتایا۔ آبِ ہرمز کی تازہ ترین احوال دیکھیے اسی بلیٹن میں۔ برطانیہ نے پاسداران انقلاب کو قلعہ قرار دینے کی قانون پر کام شروع کر دیا۔ BBC کے مطابق پاسداران انقلاب پر پابندی کے لیے انسداد دہشت گردی کے نئے اختیارات متعارف کروائے جائیں گے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں حکومت آئندہ چند ہفتوں میں قانون متعارف کرائے گی جس کے تحت ایران کے پاسداران انقلاب کو پابندیوں کے دائرے میں لایا جا سکے گا۔ یورپین یونین فروری میں ہی فیصلہ کر چکی کہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ امریکہ توانائی وسائل پر قبضے کے لیے حملہ کرتا ہے۔ ایران اور وینزویلا اس کی مثال ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی امریکی پالیسیز پر شدید تنقید کا امریکہ عالمی توانائی منڈیوں پر غلبہ حاصل کرنے کی پالیسیز پر عمل پیرا ہے۔ واشنگٹن اپنے مفادات کے لیے بغاوت، اغوا اور رہنماؤں کے قتل جیسے طریقے پر اختیار کر رہا ہے۔ امریکہ جاریہ سے باز رہے، ایران کی مسلح افواج کا سخت انتباہ۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے امریکی حملے یا محاصرہ جاری رہا تو سخت رد عمل لیا جائے گا۔ امریکہ کے خطے میں کارروائیاں بند نہ ہوئیں تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی فوجی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دوبارہ جاری ہوئی تو دشمن کو شدید نقصان پہنچائیں گے۔ آبِ ہرمز پر ہماری نگرانی اور کنٹرول جاری رہے گا۔ امریکی اور صہیونی دشمنوں کو مزید سخت جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ خطے میں کسی بھی نئی کارروائی پر بھرپور رد عمل ہوگا۔ امریکہ، روس اور چین یورپی ملکوں کے خلاف ہیں۔ یورپی ملکوں کو اپنے مفادات کے دفاع کے لیے خود آگے آنا ہوگا۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ غیر معمولی لمحہ ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں۔ ہمیں خود پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا ایجنڈا پیش کرنا ہوگا۔ امریکی معیشت کو بحران کا سامنا ہے۔ ڈالر سویپ اور دیگر مالیاتی اقدامات کا مقصد امریکی اثاثوں کے بے ہنگم فروغ کو روکنا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کہتے ہیں امریکہ میں بعض سرمایہ کاروں کے لیے اثاثے فروغ کرنا محدود یا مشکل کر دیا گیا ہے۔ ادارہ جاتی سرمایہ کاروں پر فروغ کی حد مقرر کر دی گئی۔ آبِ ہرمز میں کشیدگی بڑھنے پر مالیاتی راستے مزید محدود ہو سکتے ہیں۔ صورتحال بگڑنے سے پہلے فیصلے کرنے ہوں گے۔ ایرانی حملوں سے امریکہ کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ امریکی فوجی اڈوں پر نقصان جتنا بتایا گیا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکی نیوز چینل NBC کے امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ بتایا نقصانات کی مرمت پر اربوں ڈالر لاگت آ سکتی ہے۔ ایران نے خلیجی ملکوں میں 7 امریکی اڈوں پر درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینک امریکن انٹرپریزنٹیو انسٹیٹیوٹ کے رپورٹ کے حکام کے مطابق حملوں میں گوداموں، کمانڈ ہیڈ کوارٹرز، طیاروں کے ہینگرز، سیٹلائٹ کمیونیکیشن، رن ویز، جدید ترین ریڈار سسٹم، درجنوں جنگی طیاروں کو تباہ یا شدید نقصان پہنچایا گیا۔ لبنانی صحافی امل خلیل کو اسرائیلی فورسز کی جانب سے تعاقب کر کے قتل کرنے کا انکشاف۔ الجزیرہ کے مطابق صحافی امل خلیل کو شہید کرنے سے پہلے اسرائیلی فون نمبر سے دھمکیاں دی گئی۔ امل خلیل کو اسرائیلی نمبر سے دھمکیاں ملتی رہیں مگر رپورٹنگ نہ روکی۔ 22 اپریل کو اسرائیلی فورسز نے صحافی کا تعاقب کر کے عمارت پر حملہ کیا۔